آغا شورش کشمیری کے ساتھ میں ان کو بڑا شکر ہوں، بڑی مہربانی. اور یہ پہلے ہمیں تھوڑا دیر ہمیں سامعین کا انتظار کرنا پڑا، اس کی معذرت چاہتا ہوں. جی لیاقت بلوچ صاحب سے میں گزارش کروں گا، نائب امیر جماعت اسلامی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم نواز رضا صاحب، جناب سید اصغر حسین شاہ صاحب، جناب مفتی صاحب قبلہ نعیم صاحب، اور بہت ہی معزز حضرات، صافی حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نواز رضا صاحب الحمدللہ ایسی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں کہ صحافت کی وہ شخصیات کہ جن کا تاریخ میں ایک مقام ہے، نام ہے، اور جن کی بڑی خدمات ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس طرح کی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں. آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت ہی اچھی باتیں، بہت ہی تاریخی باتیں یہاں ہو چکی ہیں. شاہ صاحب قبلہ نے براہ راست واقعات کا ذکر کیا ہے. حقیقت ہے کہ وہ بطل حریت بھی تھے، مجاہد ختم نبوت بھی تھے، اور میں نے تو براہ راست ان کو کئی مرتبہ سنا. حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی خطابت میں جوش، چاشنی اور الفاظ کا چناؤ اور جو اس کی بنائی اور ترتیب ہوتی تھی، شاید ہی یہ ملکہ یا یہ صلاحیت اللہ نے کسی اور کو عطا کی ہو. ایک طویل مدت سے ہم بھی تقاریر سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایسے تھا کہ جیسے الفاظ ان پر اترتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک سما باندھتے تھے، اور ان کا ایک بڑا ایک دبنگ آدمی تھے، جری اور بہادر آدمی تھے، اور جو بات انہوں نے کہنی ہوتی وہ کہہ گزرتے. بالآخر اس کا جو بھی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا اس سے وہ کبھی نہیں گھبراتے تھے. اسی طرح آغا شورش کشمیری تاریخ کا وہ ایک ایسا باب ہیں جن کا حضرت پیر میر علی گولڑہ شریف والوں سے بھی بڑا تعلق تھا. اسی طرح حضرت علامہ اقبال کے بھی بہت مداح تھے. اسی وجہ سے دو قومی نظریے کے بھی وہ پھر بڑے علمبردار بنے. اسی طرح مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا. اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جو ان کا عشق تھا، اس بنیاد پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کا والہانہ تعلق تھا. پھر میں نے اپنے بالکل بچپن میں ہی ملتان میں میرے والد مرحوم بھی احرار کے ساتھ بھی تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا تعلق تھا. مجھے یاد ہے کہ بھی آغا صاحب وہاں آئے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، تو بڑی اپنی محبت اور عقیدت کا وہاں انہوں نے اظہار کیا. اسی طرح بے شمار دفعہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، عصری مجلس میں، یا اسی طریقے سے جو مختلف ایشوز ہوتے تھے اس مواقع پر ان کا وہاں آنا اور اپنی محبت کا اظہار کرنا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ ایک بڑا ہی محبت اور شفقت والا تعلق تھا. اسی طرح مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایک مجاہدانہ تعلق تھا. پھر
حمید نظامی مرحوم کے ساتھ، پھر مجید نظامی مرحوم کے ساتھ ایک بہت ہی محبت والا ان کا تعلق تھا۔ یعنی یہ اسی جیسے نواز رضا صاحب نے کہا کہ مجلس احرار یا تحریک پاکستان میں جو بھی ایک تھا، لیکن قیام پاکستان کے بعد سے ان کا ایک بہت ہی مجاہدانہ کردار تھا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح میں نے نوابزادہ نصر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، میں خود بھی مظفر گڑھ سے تھا، وہ بھی مظفر گڑھ سے تھے، اور میرے تایا مرحوم کے بھی وہ کلاس فیلو تھے، اس وجہ سے خاندان کا بھی تعلق تھا اور بڑی ایک محبت کا تعلق تھا۔ تو آغا صاحب مرحوم کا وہاں بھی آنا جانا ایک بہت ہی شاندار تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی کسی تفصیل میں جاؤں، لیکن جو 4-5 چیزیں میں نے دیکھیں کہ وہ سیاسی مقرر بھی تھے لیکن ایک روایتی سیاستدان نہیں تھے، اور جلسوں اور مجمعوں کو بھی بالکل گرماتے تھے لیکن خود کسی انتخاب میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 1974 میں ربہ اسٹیشن پر اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے قادیانیت مرد آباد اور ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگائے، تو ریلوے اسٹیشن مینیجر بھی اور پوری مینجمنٹ کی بھی اور پولیس کی بھی ایک پوری ترتیب تھی۔ ایک خاص جگہ پر گاڑی کو روکا گیا، پھر جو لڑکوں کے طالب علموں کے جو ڈبہ تھا ان کو بھی ایک خاص جگہ پر ہی ٹھہرایا گیا، اور پھر جب ان پر حملہ کر دیا گیا، اور میں ملتان پہنچا، پہلے فیصل آباد پھر ملتان پہنچا، تو وہاں میں نے جماعت اسلامی والوں سے کہا کہ بھی علماء کی ایک میٹنگ کر لی جائے تاکہ ہم یہ سارا واقعہ بھی بیان کریں اور ملتان میں کوئی بڑے جلسے کا اہتمام کیا جائے۔ اور وہاں لوگوں کی محنت کے ساتھ تمام علماء تو اکٹھے ہو گئے، لیکن جب ہم نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو سارے ہمارے ہی گلے پڑ گئے، تم لونڈوں کو کس نے کہا تھا کہ وہاں نعرے لگاؤ؟ وہاں کیوں شرارت کی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں؟ تو وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے دفتر کے قریب ہی جامع قاسم العلوم تھا۔ میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بڑا حوصلہ دیا۔ اس کے بعد پھر لاہور میں جب آئے اور بڑے احتجاج اور مظاہرے تو ہو رہے تھے، پھر آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میری صحت تو ظاہر ہے کہ اس وقت کمزور ہے، لیکن یہ ختم نبوت کی حفاظت کا اور قادیانیوں کی بدماشی کے حوالے سے مجھے جہاں بھی کہیں گے میں آؤں گا، اور ایک بڑا حوصلہ دیا۔ اسی طرح مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہم نے جا کے پورا واقعہ بیان کیا، پھر وہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن میں جس چیز کی طرف کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آغا صاحب کی جو خطابت اور ان کا جوش اور ان کا جذبہ اور ان کا ولولہ تھا وہ دیدنی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بالکل اسکول میں ہی تھا، اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک جلسے میں گیا جو فاطمہ جناح مرحومہ کی صدارتی مہم کا ملتان میں جلسہ تھا، اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے اور آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اور نوابزادہ نصر اللہ خان۔ یعنی ذہن میں آج تک بھی وہ جلسہ نقش ہے کہ بھی آغا صاحب جیسے ہی کھڑے ہوئے تو پورا مجمع جو ہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور میں حیران ہوا کہ کیا ہو گیا، کوئی ہنگامہ ہو گیا کہ یہ ہو گیا، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو ایک محبت کا اظہار تھا۔ اسی طرح پھر میں نے 70 کے بعد جب میں لاہور میں آ گیا
تو پھر موچی دروازے میں ایک جلسہ تھا، اس میں ہم گئے۔ اب یہ بھٹو سے بعد میں تو ایک اچھا تعلق بن گیا، لیکن اس وقت تو ساری اپوزیشن ہی اسی طریقے سے چلتی تھی۔ اب جیسے ہی آغا شورش کاشمیری نے تقریر شروع کی تو دور دیواروں سے کچھ پتھراؤ شروع ہوا۔ تو آغا صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ خبردار کوئی ہلا، یہ پتھراؤ نہیں ہے، یہ آپ کے نکاح پر چھوارے پھینکے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جلسہ تھا، وہاں آغا صاحب کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ ہلنے جلنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، میرے جلسے سے صرف 2 بندے جا سکتے ہیں، ایک جس کی تازہ شادی ہوئی ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کو شوگر کی سخت تکلیف ہے، اور وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس طریقے سے وہ بہت ہی ایک دبنگ انداز میں۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا ہی زبردست فریفتگی والا تعلق تھا۔ مجھے یاد ہے میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کی بیٹی بھی ہمارے وہاں شعبہ صحافت میں پڑھتی تھیں، سینئر تھیں، اس سے بھی ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا ان کے آغا صاحب کے ساتھ۔ میں گیا تو میں کہتے اے تسی بڑے مجیب الرحمان شامی دے نال ہوندے ہو، انہیں ابوالکلام آزاد دے بارے چ لکھیا، اور بڑے یعنی انہوں نے طوفان انگیز باتیں کی۔ اور ہم نے پھر مجیب شامی صاحب کو بھی بتایا، شامی صاحب بھی پھر ان کے پاس گئے، تو پھر کوئی صلح صفائی ہو گئی ان کی۔ اسی طریقے سے میں ابھی اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب کا ناظم تھا، میں کسی ضلع کے دورے پہ گیا تو مجھے پیغام ملا کہ مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور آؤ۔ میں جب پہنچا تو وہاں مولانا نے نوائے وقت اور چٹان جو ہے کہ وہ سامنے رکھا ہو کہ بھئی یہ آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا۔ تو کہنے لگے دیکھیں جی اس میں اداریہ اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف آیا ہے، اور چٹان میں بھی جو ہے اداریہ جمعیت کے خلاف آیا ہے۔ یعنی اس وقت تو اداریوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، آج کل تو شاید کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے۔ تو مجھے مولانا نے کہا کہ نہیں، آپ کو ایسے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور جانا چاہیے، آپ کو ملنا چاہیے۔ پھر انہوں نے مجھے رہنمائی بھی دی۔ میں سب سے پہلے مجید نظامی صاحب مرحوم کے پاس گیا، تو میری ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا نہیں 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 جا کے صاحب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چودھری ظہور الہی نے لکھوایا ہے۔ اچھا، میں اس کے بعد پھر آغا شورش کاشمیری صاحب کا مار روڈ پہ گھر تھا، وہاں گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کہتے او بلوچا تو اداریہ دے بارے چاہیں، اور میں نہیں لکھا ہے، چودھری نے لکھایا، تھوڑا بڑا یار ہو۔ تو چوہی صاحب سے کہیں ایک تو آغا صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ خبردار کوئی ہلا، یہ پتھراؤ نہیں ہے، یہ آپ کے نکاح پر چھوارے پھینکے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جلسہ تھا، وہاں آغا صاحب کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ ہلنے جلنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، میرے جلسے سے صرف 2 بندے جا سکتے ہیں، ایک جس کی تازہ شادی ہوئی ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کو شوگر کی سخت تکلیف ہے، اور وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس طریقے سے وہ بہت ہی ایک دبنگ انداز میں۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا ہی زبردست فریفتگی والا تعلق تھا۔ مجھے یاد ہے میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کی بیٹی بھی ہمارے وہاں شعبہ صحافت میں پڑھتی تھیں، سینئر تھیں، اس سے بھی ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا ان کے آغا صاحب کے ساتھ۔ میں گیا تو میں کہتے اے تسی بڑے مجیب الرحمان شامی دے نال ہوندے ہو، انہیں ابوالکلام آزاد دے بارے چ لکھیا،
اور بڑے یعنی انہوں نے طوفان انگیز باتیں کی، اور ہم نے پھر مجیب شامی صاحب کو بھی بتایا، شامی صاحب بھی پھر ان کے پاس گئے، تو پھر کوئی صلح صفائی ہو گئی ان کی۔ اسی طریقے سے میں ابھی اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب کا ناظم تھا، میں کسی ضلع کے دورے پہ گیا تو مجھے پیغام ملا کہ مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور آؤ۔ میں جب پہنچا تو وہاں مولانا نے نوائے وقت اور چٹان جو ہے کہ وہ سامنے رکھا ہو کہ بھئی آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا۔ تو کہنے لگے دیکھیں جی اس میں اداریہ اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف آیا ہے، اور چٹان میں بھی جو ہے اداریہ جمعیت کے خلاف آیا ہے۔ یعنی اس وقت تو اداریوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، آج کل تو شاید کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے۔ تو مجھے مولانا نے کہا کہ نہیں، آپ کو ایسے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور جانا چاہیے، آپ کو ملنا چاہیے۔ پھر انہوں نے مجھے رہنمائی بھی دی۔ میں سب سے پہلے مجید نظامی صاحب مرحوم کے پاس گیا، تو میری ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا نہیں 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 جا کے صاحب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چودھری ظہور الہی نے لکھوایا ہے۔ اچھا، میں اس کے بعد پھر آغا شورش کاشمیری صاحب کا مار روڈ پہ گھر تھا، وہاں گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کہتے او بلوچا تو اداریے دے بارے چاہیں اور میں نہیں لکھا ہے، چودھری نے لکھایا، تھوڑا بڑا یار ہو۔ تو چوہی صاحب سے کہیں ایک ہنگامے میں کوئی اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے گستاخی ہو گئی تھی، انہوں نے پھر وہ اداریے لکھوائے۔ غرض اب اذان ہو گئی ہے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آغا شورش کاشمیری کا جو اسلوب تھا، تحریر تھی، شاعری تھی، ان کی خطابت تھی، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں طالب علم بھی موجود ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے ہم سب کی بھی عقیدت اور محبت ہے، لیکن آغا شورش کاشمیری کی جو پس دیوار زندہ ہے اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تحریک ختم نبوت ہے، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ابھی قلم فاؤنڈیشن والوں نے حال ہی میں ان کی ایک کتاب دوبارہ شائع کی ہے، موت سے واپسی، یعنی ایک پوری تاریخ ہے اس میں، ان کی پوری اس جد و جہد کی اور تحریک کی، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں کم از کم پنجاب یونیورسٹی میں جو شعبہ صحافت ہے، میس کمیونیکیشن ہے، آغا شورش کاشمیری کی صحافتی خدمات پر ایک چیئر ضرور قائم ہونی چاہیے، تاکہ اس پہ ریسرچ بھی ہو اور ان کی جو خدمات ہیں اس سے نئی نسل کو آگاہ بھی ہونا چاہیے۔ اور میں آخر میں یہی ہے کہ بھی جو صحافی دوست موجود ہیں انہیں چاہیے کہ آغا شورش کاشمیری جیسے شخصیت کے جو اداریے ہیں ان کے مختلف تجزیے ہیں، اور مختلف مواقع پر انہوں نے جو پورے زور سے اپنے قلم کو استعمال کیا ہے اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ بھی وقت اور حالات کے مطابق جس جرت کی بنیاد پر آج اپنے قلم سے کوئی بات لکھیں گے وہ تاریخ میں محفوظ بھی رہتی ہے، اور وہی عزت اور ایک مقام کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ بہرحال انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، اور اسی طرح انہوں نے بھوک ہڑتال بھی کی، اور بھوک ہڑتال کے زمانے میں بھی ہم ان کے پاس وفود کی صورت میں جاتے۔ پھر میو ہاسپٹل میں بھی آخری جو ان کا مرحلہ تھا ہم بہت دفعہ ان کے پاس گئے۔ بہرحال ایک بڑے ہی نابغہ روزگار شخصیت تھے، دبنگ آدمی تھے، مجاہد آدمی تھے، اسلام کے بھی، ختم نبوت کے بھی ایک مجاہد شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ میں نواز رضا صاحب کا اور تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرز کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ممتاز اقبال ملک صاحب کے حوالے سے ایک بہت اچھی تقریب تھی، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، میں کوشش کروں گا کہ لکھوں، اور اس پر بھی میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز تحریر کر کے بھیجوں گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بعد اجازت دے دو. جی جی بالکل. صحافیوں کے اجتماع میں بہت بڑے صحافی اپنے عہد کے آغا شورش پر بات چیت کرنے کے لیے میرا انتخاب نواز رضا صاحب نے کیا ہے، جو کہ میں بالکل ہی غیر صحافی آدمی ہوں. وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ آغا صاحب سے میرے اور نواز رضا صاحب کے ملازم تھے، ہم ان سے اکثر ملتے تھے. میرا آغا صاحب سے تعارف سن 1970 میں ہوا. اس کے بعد اکثر ملاقاتیں رہیں. میں جاتا تھا تو دفتر چٹان جاتا تھا، وہ یہاں تشریف لاتے تھے تو مجھے ضرور یاد کرتے تھے. اور مجھے آغا صاحب اس وقت کے اکابر کے پاس بھی لے جاتے تھے. یہ آغا صاحب کا فیض تھا کہ مجھے بہت سی برگزیدہ شخصیات کی خدمت میں نے حاضر کی. 2 دفعہ میں آغا صاحب کے ساتھ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ مجھے دونوں ملاقاتیں بڑی اچھی طرح یاد ہیں. اور دوسرے اکابر کے موقع نہیں ہے تفصیل کا، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ اس زمانے کی صحافت میں جو بڑے نام تھے وہ باقاعدہ لکھ کر آغا صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے تھے، اور ان کو نظر انداز کیا نہیں جا سکتا تھا. اور یہاں تک لکھا اس زمانے میں کہ پاکستان میں صحافت کی تاریخ آغا صاحب کے ذکر کے بغیر نامکمل رہے گی. مگر افسوس یہ ہے کہ اب جو میں نے چند کتابیں صحافت کے بارے میں پڑھی ہیں اس میں آغا صاحب کا نام سرے سے ہے نہیں، یا ہے تو وہ بڑا معمولی سا. اچھا، پھر جو لوگ آغا صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کسی کا ہو جاتا ہے. مثلا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا جو بہت پرانا واقعہ ہے، اس سے میری ملاقات آغا صاحب سے بعد میں ہوئی. آغا صاحب کوہستان اخبار میں قطع لکھتے تھے، تو مجھے بعد میں کوہستان اخبار کے ایک کارکن نے بتایا، کوہستان بڑا وسیع اخبار تھا اپنے زمانے کا، کہ آغا صاحب آتے تھے ٹانگے پہ بیٹھے آئے کسی دوست کے ساتھ، آئے پیدل چلتے، ہاں بھی کیا اسی وقت قطع کہہ دیا. بدی کو بہت بڑے تھے. تو ایک قطع چھپا کوہستان میں، وہ یہ تھا کہ یہ بات اس طرح میں منہ سے نکل گئی، اس قوم کا مزاج عجیب و غریب ہے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، حالات کہہ رہے ہیں قیامت قریب. یہ قطع چھپ گیا. اس کا ذکر محترم عرفان صدیقی صاحب سینیٹر جو ہیں انہوں نے 6-7 برس پہلے اپنے کانوں میں کیا، لیکن اس کو کسی اور واقعے کے ساتھ جوڑ دیا، اور قطع تو خیر انہوں نے نقل نہیں کیا. بہرحال ہوا یہ کہ اس زمانے میں کوئی سیکٹری انفارمیشن تھا، خدا جانے وہ اس نے کوئی شرارت کی یا کیا کیا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آغا صاحب سے جانتا نہ ہو. الطاف گور تھے. الطاف گور، ہاں میرا خیال الطاف گور تھے، مگر یہ میری یاد سے پہلے کی بات ہے، میں نے وہ بعد میں پڑھا. اچھا، اب وہ کہا کہ اس کا جواب دیں کہ کون سی سازش ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ 15 دن میں جواب نہ دیں گے تو کارروائی ہوگی. اب وہ 15 دن میں 2 دفعہ چٹانا ہوتا تھا. تو آغا صاحب نے وہ قطع لکھ کے اس وقت کے جتنے جید سیاستدان تھے، جتنے علماء تھے، ان میں سے چیدہ حضرات کو بھیج دیا. سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، نعیم صدیقی صاحب، میاں ممتاز دولتانہ، نواب مشتاق برمانی، اور فیض صاحب کو مجھے یاد نہیں، احمد نظیم قاسمی صاحب کو بھی دے. انہوں نے پھر اس پہ سب نے اپنا اپنا تبصرہ کیا کہ اس قطعے میں کس کو یہ سازش نظر آ گئی ہے، وہ ادب سے نواقف ہے. وہ 2 دفعہ چھپ گیا اس نوٹس سے پہلے، وہ 2 دفعہ چھپ گیا، اور اس کے بعد جو نوٹس کا انجام ہوا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو آغا صاحب بدی گوئی تھی. ان کی بدی گوئی کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ میں جب جاتا تھا لاہور سے تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کے دفتر کہاں جاتا تھا، تو میں جب گیا تو آغا صاحب بات کر رہے تھے مجید نظامی مرحوم سے.
وہ مجھے کوئی سمجھ آئی ہے کہ نظامی صاحب کہہ رہے ہیں آج وقار ماروی آئے نہیں ہیں اور راشد میں ناز کا واقعہ ہوا ہے تو آپ اس کے قطع کہہ دیں دعا کے لیے. انہوں نے کہا میں 1 منٹ میں کہہ دیتا ہوں. اور آسان بات کرتے کرتے فون رکھا اور 1 منٹ بھی نہیں ہوا اور وہ پھر فون اٹھا گئے. میں کہنے بھی لگا کہ جی آپ نے تو قطع لکھنا ہے کہنا ہے تو مگر میں خاموش رہا ہوں. تو ساتھ ہی مجھے کہنے لگے کہ یہ جو مصرع ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ اقبال کا ہے جوہر کا ہے. میں نے کہا جی یہ میرا تو خیال ہے اقبال کا ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے وہ نظامی صاحب کے نمبر میں ان کا قطع ہو گیا. یعنی جتنی دیر میں نے آپ کو یہ بات سنائی اس سے بھی کم وقت میں انہوں نے قطع کہا کہ رہنماؤں کے لیے درس کا ایک باب کھلا، اس کا اس ملک خدا داد پہ قرباں ہونا یہ شہادت کا وثیقہ ہے. بقول اقبال لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسی طرح ایک واقعہ اب ایسے میں محترم بیٹھے ہیں ہمارے سرداروں میں سے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی خدمات بلائی نہیں جائے گی. میں ان کی موجودگی میں باتیں کر رہا ہوں ان کی اجازت سے. ان کی اجازت سے احمد ویر صاحب نے ایک واقعہ لکھا مگر ادھورا، مگر اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی. جب حلقہ نمبر 4 میں الیکشن ہو رہے تھے مشہور تو اس وقت فضا بڑی کشیدگی تھی فضا میں. آغا صاحب کہیں جا رہے تھے تانگے پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پولیس والا حبیب جالب کو پکڑے لے جا رہا ہے. اب حبیب جالب سے دوستی بھی تھی اور کچھ ناراضگی بھی تھی، کچھ اس طرح چلتا تھا معاملہ. تو انہوں نے کہا پولیس والے سے کیوں تھانے دار وہ اس کو کیوں پکڑ لیا؟ الرحمن الرحیم. جناب لیاقت بلوچ صاحب، نعیم قریشی صاحب، سید اسد حسین شاہ ایڈوکیٹ صاحب، مولانا تنویر صاحب، باقی دیگر احباب، میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آغا شورش کشمیری کی یاد میں تقریب میں یہاں شرکت کی. جس طرح کہ شاہ صاحب کا ایک تعلق تھا ان کا، میرا بھی ایک سطح پہ ان کا تعلق تھا. یہ میرے سے بڑے ہیں. ہمارا اکٹھا بھی رہا ہے، سفر بھی اکٹھا کئی بار کیا ہم نے. غالباً یہ باچا خان والا بھول گئے شاید آپ. ہم باچا خان کو ملنے گئے تو ہماری باچا خان سے ملاقات کرائی آغا شورش کشمیری مرحوم نے. وہ کسی سے ملتے نہیں تھے باچا خان، تو باہر انہوں نے پیغام دیا کہ آغا شورش کشمیری آئے ہیں. اصل میں وہ جو صبح بدری تھی نا، وہ ساری صبح بدری انہوں نے آغا شورش کشمیری مرحوم کے گھر گزاری. تو 1970 میں یہ ہمارا بھی تعلق بنا. پہلا جلسہ جو ان کا لیاقت باغ میں ہوا، میں اور شیخ رشید ہم دونوں وہاں ان کے لیے جلسہ ارینج کیا. وہ یہ بتا رہے تھے نا کہ جلسے میں لوگ خود آتے تھے ان کی تقریر سننے کے لیے، پیروں تقریر کرتے تھے. پھر یہاں مولانا غلام اللہ کے یہاں بہت آتے تھے. پھر اس کے علاوہ ہم بھی ملنے جاتے تھے، شاہ صاحب کے ساتھ گھر بھی آتے رہے تو ہم ان کا استقبال کرتے تھے، ملتے تھے. ایک محبت تھی. اور ان کے خاندان سے ساتھ اس وقت بھی مسعود شورش اور مشہود شورش ان سب سے تعلق میرا برقرار ہے. تو ہر سال ہم تقریب کرتے رہتے ہیں، کچھ وقفے ہوتے رہے. لوگ آہستہ آہستہ بلا رہے ہیں، لوگ بھول رہے ہیں. ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. پر آغا صاحب باقی یہ بات ہے، ان کی ایک بیک وقت کئی خوبیاں تھیں. بہت بڑے مقرر تھے، ان کی تقریر لوگ گھنٹوں سنتے تھے. پھر وہ دانشور بھی بہت بڑے تھے، لکھتے تھے جو کچھ. میں اس وقت کے بڑے اخبار نویس زیڈ سلیری یا دوسرے لوگ کہ انگریزی کے الفاظ ہوتے تھے، ان کا مطالب ان سے پوچھتے تھے. پھر وہ جو خود لکھتے تھے، مجھے یاد ہے کچھ زمانے میں 1 لاکھ سے زائد ویکلی چٹان چھپتا تھا. اور لوگ ریلوے اسٹیشن پر جا کر اس سے قبل کو اگلے دن مارکیٹ میں تقسیم ہو، ریلوے اسٹیشن پہ پہلے مل جاتا تو بکس سینٹر والوں کو، تو وہ رات کو ہی آ کر وہاں سے لے لیتے تھے. وہ 1 مین شو ہوتا تھا، کئی مضامین ان کے اپنے لکھے ہوتے تھے سارے. جو میرا پہلا چٹان میں میرا آرٹیکل چھپا تو یہاں جلسہ جو انہوں نے کیا، میں نے کہا آغا صاحب میں آپ کو جلسہ رپورٹ کر کے بھیجوں گا. انہوں نے کہا رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی تصویر مجھے دے دیں، میں خود لکھوں گا تو آپ کے نام سے.
تو میرا چٹان میں جو پہلا آرٹیکل چھپا، پھر میں طویل عرصے تک چٹان میں ان کی زندگی میں بھی، ان کی زندگی کے بعد بھی اسلام آباد سے ڈائری لکھتا رہا. یہ جو آج بڑے بڑے لیڈر ہیں جن میں شیخ رشید صاحب کا ذکر ہے، بڑے انٹرویوز ان کے اور بہت کچھ چھپتا رہا ان کا. ایک یہ جو آغا صاحب نے بتایا نا کہ شاہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ختم نبوت کی تحریک میں چٹان بند کر دیا گیا. تو اس کا معاوضہ دینے کے لیے اس وقت میں اپنے پرائیویٹ سیکٹری تھا ان کا عبد السعید، ان کو بھجوایا پیسے دے کر. تو وہ انہوں نے واپس بھجوایا اور مسعود شورش کو شاہ صاحب کے ساتھ بھجوایا کہ کہیں آپ گواہ رہیں کہ وہاں موجود آپ کے، وہاں انہوں کو واپس کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ میں ختم نبوت کو بیچ نہیں سکتا اتنے پیسوں میں کہ جناب آپ نے مجھے پیسے دیے. انہوں نے نہیں لیے پیسے. اور یہ جو ختم نبوت کے بارے میں کہا جاتا نا کہ اس کو ختم نبوت کو جو تحریک تھی اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں حوصلہ دیا جن لوگوں نے، ان میں آغا شورش کشمیری کا نام نمایاں ہے کہ انہوں نے اس کو یہ کہا کہ اگر آپ کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن خوفزدہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، لیکن میرا خیال ہے شاید ان کی بخشش کا ایک یہی ذریعہ ہوگا کہ جو انہوں نے ختم نبوت کو جو ہے اس کو آئین کا حصہ بنایا. اور پھر آغا صاحب کی بہت جو ہے نا یہ بھوک ہڑتالیں اور یہ دوسری چیزیں نا، ایک وقت تو خیر مقرر جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے انسان کا، لیکن جو ان کی صحت جو ڈیمیج ہوئی ہے بری طرح، یہ بڑی طویل بھوک ہڑتالوں سے ہوئی ہے. اور ایک لحاظ سے تھے وہ مجلس احرار کے، لیکن ساری زندگی پر جب پاکستان بن گیا تو یہ ان لوگوں میں ہی شامل تھے کہ جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ساری زندگی ان کی گزری اور دائیں بازو کے لوگ جو تھے نا ان کے گرد سب اکٹھے ہوتے تھے، اور کوئی جلسہ ہوتا تھا تو اس میں وہ بلایا کرتے تھے. ایک بار آخری بات میں کروں گا کیونکہ زیادہ ہم نے بڑا ٹائم لیا ہے. ہم سے پہلے تشریف لے آئے تھے لیاقت بلوچ صاحب. انہوں نے ایک بار کہا مجھے یہاں پر آپ پارے کے پاس سے گزرے تھے، ہم ان کی گاڑی میں تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو نواز رضا، یہ میں نے کہا یہ طاولہ مینگل کا ایک بیان آیا. انہوں نے کہا کہ کیا بیان ہے، کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. ہم جو کتابیں لکھ کے جا رہے ہیں لوگ ان کو صدیوں یاد رکھیں گے، پڑھیں گے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے خدمت کی ہے لوگوں کی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نام اس وجہ سے زندہ رہے گا، اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان کی خدمات جو ہے ختم نبوت کے لیے بھی اور ایک اردو ادب میں بھی جو کچھ انہوں نے کیا، تحریریں لکھی ہیں، وہ کوئی بھلا نہیں سکے گا. تو ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ اپنے بات کا بہت بڑا مقرر، بہت بڑا اوریٹر، جن کی تقریر سننے کے لیے وہ پیروں لوگ سنتے تھے، ساری رات بیٹھے رہتے. تو ان کی یاد میں یہاں تقریب کی ہے، اور میں خاص طور پر لیاقت بلوچ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسپیشلی لاہور سے تشریف لائے اور یہاں انہوں نے وقت دیا، اور انہوں نے اپنی جو محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں آغا شورش کشمیری کے ساتھ. میں ان کو بڑا شکر ہوں، بڑی مہربانی. اور جو پہلے ہمیں تھوڑا دیر ہمیں سامعین کا انتظار کرنا پڑا، اس کی معذرت چاہتا ہوں. جی لیاقت بلوچ صاحب سے میں گزارش کروں گا، نائب امیر جماعت اسلامی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم نواز رضا صاحب، جناب سید اصغر، آپ ایسے چلتے رہے، کوئی آپ ایسے بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے مولانا صاحب کو بعد میں بات کریں گے، کوئی اور تو سے گرا کے آدمی چلیں. تنویر صاحب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آج کی یہ مجلس معروف صحافی محترم جناب آغا شورش کاشمیری صاحب مرحوم ان کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جہاں ہمارے محترم جناب نواز رضا صاحب نے یہ پروگرام ترتیب دیا، وہاں ہمارے مہمان خصوصی معروف سیاستدان محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. یقیناً یہ ایک پرانے صحافی ہیں اور ان کے زندگی کے بہت سے شب و روز
शोरश काश्मीरी मरहूम के साथ भी गुज़रे होंगे और वो ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। चंद बातें मैं उनके हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनका नाम तो था आगा अब्दुल करीम, लेकिन शोरश के नाम से मशहूर हुए। उर्दू ज़बान में शोरश के कुछ 10 से ज़्यादा माने आते हैं और दर हकीकत हर माना शोरश की ज़िंदगी का वो एक उन्वान है कि शोरश मरहूम की ज़िंदगी में देखें वो एक मारूफ सियासतदान, मारूफ सहाफ़ी, मारूफ ख़तीब और उसके साथ साथ मारूफ अदीब और शायर हैं। उनकी ज़िंदगी में ये जो निखार पैदा हुआ है ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम उनकी शागिर्दगी, उनके क़ुर्ब की वजह से कि शोरश मरहूम ने जब शऊर की आंखें खोली तो उस वक्त शहीदगंज मस्जिद की तहरीक चल रही थी। शोरश उन्होंने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की, स्कूल से फ़ारिग हुए, वो इस तहरीक में शामिल हो गए और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की उनको मईयत, उनका क़ुर्ब मिला। उस क़ुर्ब में रहते हुए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की ज़िंदगी के जो 5 बुनियादी औसाफ नज़र आते हैं कि वो एक अदीब और शायर भी थे, उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी में सहाफ़त का रंग भी था, सियासत भी थी, खिताबत भी था और इश्क़ रिसालत भी था। यही 5 औसाफ शोरश की ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं कि शोरश अपने ज़माने के मारूफ ख़तीब बने। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी बर्रे सग़ीर में उनसे बड़ा ख़तीब पैदा नहीं हुआ। उनके बाद बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में जो चंद नाम खिताबत की दुनिया में गिने जा सकते हैं उनमें एक नुमाया नाम आगा साहिब का है कि वो मारूफ ख़तीब थे। उसके साथ साथ मारूफ सहाफ़ी, आप हमारे सहाफ़ी भाई बैठे हैं, आप जानते हैं कि सहाफ़त में भी उनका नाम था। उनका हफ्त रोज़ा चिटान वो उर्दू अदब में एक और सहाफ़त में एक नुमाया इजाफ़ा है कि शोरश काश्मीरी अपने ज़माने के मारूफ सहाफ़ी भी बने, मारूफ अदीब और शायर भी हैं और उनकी ज़िंदगी का एक नुमाया रंग वो इश्क़ रिसालत भी था। बहुत सी तहरीकात में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन जिस काम को अपनी ज़िंदगी का वो असासा समझते थे वो काम था तहरीक ख़त्म नबूवत। तहरीक ख़त्म नबूवत में उन्होंने अपना नुमाया किरदार अदा किया। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में कादियानियत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, आलमी मजलिस अहरार इस्लाम, मजलिस अहरार इस्लाम के वो 1946 में नाज़िम आला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए तो वो इस तहरीक में शामिल हुए। ये तहरीक वैसे तो मजलिस अहरार इस्लाम अंग्रेज़ इस्तेमार के ख़िलाफ़ भी वो तहरीक थी और जागीरों और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जालिम जाबिर उनके से टकराने की तहरीक भी थी, लेकिन मजलिस अहरार का एक नुमाया रंग था, वो कादियानियत के ख़िलाफ़ तहरीक थी जो चल रही थी। शोरश उस तहरीक में शामिल हुए और उन्होंने कादियानियत के ख़िलाफ़ काम शुरू किया। 1973 में कादियानियत को जब तक गैर मुस्लिम अक़लियत करार नहीं दे दिया गया, शोरश ने खामोशी इख्तियार न की। शोरश मरहूम चूँकि मजलिस अहरार इस्लाम में थे तो जो दो कौमी नज़रिया था तहरीक पाकिस्तान, इसमें तो शोरश शामिल न हुए। चूँकि शोरश मरहूम मजलिस अहरार इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे और वो उन मुस्लिम ज़ुआमा में थे जिनकी राय मुत्तहिदा हिंदुस्तान की थी, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो जो तामीर पाकिस्तान थी उस तहरीक में ज़रूर शामिल रहे कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए उसके बाद जो तहरीकें चलती रहीं, शोरश मरहूम का उसमें नुमाया किरदार है। शोरश मरहूम की एक बात, इश्क़ रिसालत जो उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। भुट्टो मरहूम उनके ज़माने में जब ख़त्म नबूवत की तहरीक चल रही थी तो शोरश मरहूम जैसा खुददार और किसी के सामने सर झुकाने वाला नहीं, किसी के सामने झोली दामन फैलाने वाला नहीं था। भुट्टो मरहूम के सामने गए और उनसे मुलाकात हुई, भुट्टो के सामने अपनी झोली फैला दी। भुट्टो साहब, मैं आपसे ख़त्म नबूवत की भीख मांग रहा हूँ, और उनके पाँव पकड़ लिए। ये वो इश्क़ रिसालत था कि भुट्टो जैसा आदमी भी कांप के रह गया कि ये शोरश जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है आज मेरे पाँव पकड़ रहा है। भुट्टो साहब का दिल पसीज गया और ख़त्म नबूवत में फिर भुट्टो साहब ने जो इक़दाम किया, अल्लाह ताला यकीनन उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उसके पीछे भुट्टो साहब को इस फैसले तक लाने के लिए जिन शख्सियात का किरदार था उनमें शोरश मरहूम भी थे। शोरश मरहूम यकीनन अपने दौर की वो बुलंद पाया शख्सियात बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में जिनका नाम है, जिनका किरदार
शोरश उनके साथ रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना दाऊद गजनवी, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, इन तमाम शख्सियात के साथ मौलाना शोरश मरहूम को रिफ़ाकत रही। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को उनकी कब्र में रोशनी और नूर का सामान बनाने का ज़रिया बनाए, उनकी खिदमात को कबूल फरमाएँ। और आज के इस दौर से, आज जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इन ज़रूरतमंद शख्सियात की ज़िंदगियों को अपने लिए मशअल राह बनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। मैं इन्हीं मुख्तसर बातों पर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ ताकि अपने बुज़ुर्गों की बातों से हम ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाजी नवाज़ रज़ा साहब, मुसर साहब, दीगर हाज़रीन महफ़िल, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लाइक के दादो तहसीन, ये दोनों सहाफ़ती तंजीमें जिन्होंने मिलकर इस अजीम शख्सियत को याद रखा। ये बड़े लोग हम ज़्यादा या कम लोगों के मोहताज नहीं हैं। जो काम वो करके गए हैं, जो कंट्रीब्यूशन है उनकी, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। रहती दुनिया तक उनका ये काम, अब वो अदीब भी थे, शायर भी थे, सहाफ़ी भी थे, ऐसे कलमकार भी थे, ख़तीब भी थे। अदीब और ख़तीब होना, शायर होना, सहाफ़ी होना, ये भी एज़ाज़ की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो लोच साहब वो ये है कि वो मुजाहिदे ख़त्म नबूवत, जो उनका कंट्रीब्यूशन, 45 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी एक मकाम पर, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उनका नुक्ता नज़र था, उसमें ज़रा भी तज़ल्ज़ुल नहीं आया। तो ये बड़े लोग जो अपना काम करना जानते हैं, तारीख़ में अपना नाम लिखवाना जानते हैं, अपना लोहा मनवाना जानते हैं, उनकी तकरीब में अगर हम आए बैठे हैं तो ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। और उनका तो ताल्लुक़ ख़त्म नबूवत के हवाले से अगर किया जाए तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के साथ उनका वालिहाना ताल्लुक़ जो बनता है, हमें उस नुक्ता निगाह से सोचना चाहिए कि जिस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत मआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। तो हम लोग उस लिंक के साथ जुड़े हैं, उस ताल्लुक़ के साथ जुड़े हैं। तो ये इनका असल नाम तो अब्दुल करीम था, लेकिन शोरश काश्मीरी के नाम से मशहूर हुए। बहुत खूबसूरत इनकी किताबें, बहुत खूबसूरत इनकी शायरी, और लम्हा मौजूद पर कमेंट करती हुई शायरी कि जो उस वक्त को फोकस किया हुआ। इनके नज़म है, कुछ शायरे हैं, कुछ गैरे हैं, वो बहुत तवील नज़म है। उसमें उन्होंने उन लोगों को हदफ़ तनकीद बनाया जो बोने हैं लेकिन अपने आप को कदावर ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों को हाईलाइट किया जो मंजर से गायब हैं लेकिन बुनियादी तौर पर वो बड़े लोग हैं। तो ऐसे लोगों का जो नाम है वो रहता है। और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते हवाले से उन्होंने एक शेर कहा था, मैंने वो आपके सामने ज़रूर पेश करना है कि नाम वक्फ कर चुका हूँ नामे मोहम्मद पर, ख़ुद को वक्फ कर चुका हूँ नामे मोहम्मद पर, यह है दलील ख़ास मेरे इफ्तिखार की, कि ये जिस पर फ़ख्र किया जाता है वो ये ताल्लुक़ है। और हम अगर दुआएं भी करते हैं, इल्तिजाएं भी करते हैं, शिकवे शिकायतें भी हमारे मुंह पर होती हैं, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आता है तो जिस शख्स का जो भी किरदार है वो रोज़े रोशन की तरह अया हो जाता है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। वैसे तो उनका 24 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर है, लेकिन ये कुछ मामलात होते हैं, हॉल नहीं है या लोग मसरूफ़ हैं, तो 24 अक्टूबर भी कहीं लिखा, मैंने पढ़ा कई जगहों पर 25 अक्टूबर भी है। हाँ, 25 की दरमियानी। अच्छा, हाँ, तो ये 24-25 दोनों जगह लिखा हुआ है। लेकिन इनकी पैदाइश का दिन वो है जो पाकिस्तान की पैदाइश का दिन है, 14 अगस्त। इस पर कोई वो दूसरी राय नहीं है। तो आज हम उनके लिए इकट्ठे हुए हैं, तो काश जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो नज़रियाती तौर पर उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। और इन्होंने तो जो काम किया अमली तौर पर किया। सिर्फ किताब आप फरमा रहे थे, किताबों को सजी हुई हैं, लेकिन जब इंसान जद पे है तेज़ हवाओं के, किताब हस्ती कोई उड़ते हुए और आग पे पत्थर रख दे।
حالات ایسے جا رہے ہیں, زمانہ ایسا جا رہا ہے کہ ہر چیز بے ثباتی کا شکار ہے, تزلزل کا شکار ہے, کہیں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے, یہ ماحول بنتا جا رہا ہے. لیکن بڑے لوگوں کا جو کردار ہے وہ کسی نہ کسی طور زندہ رہتا ہے. حاجی نواز رضا صاحب ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں, مجھے ان کی انویٹیشن بھی ملتے رہتے ہیں, سب میں شرکت ممکن نہیں ہوتی, کچھ پروگرام میرے بھی ایسے ہوتے ہیں, کلیش ہوتا ہے ٹائم کا. لیکن آج میں نے کہا کہ یہ 47ویں برسی ہے اور اس موقع پر انہوں نے جو جن لوگوں کو بھی اکٹھا کیا, تو اب یہ اس پہ 47 لکھا ہوا ہے لیکن یہ 2 سال پرانا. تو اس پر میں دیکھ رہا ہوں کہ عنوان بھی بڑا اہم لکھا ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے ان کا کردار. تو ان کا جو کردار ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہے, اور یہ تسلسل ہے. اس ذات کے حوالے سے کوئی بھی شخص پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ اپنا سر کٹوا تو سکتا ہے لیکن ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف آنے نہیں دے گا. تو لمحہ موجود میں ضرورت ہے صدر ذی وقار کہ ہم عملی اقدامات کریں, کیونکہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جیسے بھائی نے بھی فرما دیا جناب کے ختم نبوت کے حوالے سے شورش صاحب کا کردار جو ہے وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے. حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ کے ساتھ اور اس وقت کے نابغہ روزگار لوگ جو تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جتنا کام کیا صحافت کے لیے, ادب کے لیے, اور اب وہ روایات آگے نہیں چل رہی, اور جو لوگ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کیا, لوگوں کو اس اہم موضوع پر اکٹھا کیا, تو وہ اب باتیں ہی نہیں رہی. جیسے ایک انداز تھا کسی چیز کو بیان کرنے کا, الفاظ کے چناؤ کا, اب تو ایک شور ہے, صحافت بھی ایک شور بن گیا, ورنہ وہاں ان کی باتیں اور ان کا کردار جو ہے وہ ان کے اوپر تو پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے کہ جتنا انہوں نے کام کیا ختم نبوت کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے. تو ان کے دن کو آج منانا, ان کی یاد کو منانا, یہ یقیناً ایک بہت بڑا اہم کام آپ نے کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ شورش نے جو ختم نبوت کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے جو کام کیے ہیں ان پر ہم بھی جو ہے نا وہ عمل کریں. رحیم, میرے لیے بڑی سعادت ہے آج بڑے عرصے کے بعد اپنے بزرگ محترم, 2 بزرگ ہیں ادھر میرے اور ایک میرے بڑے بھائی ہیں یہاں پہ, حاجی نواز رضا صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب, ایوب ناصر صاحب. میں نے آغا صاحب کو ملا تو نہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے, لیکن ان کی تحریروں کی وجہ سے میں ان کو جانتا ہوں بڑے قریب سے. 94 کی بات ہے جب میں شعبہ صحافت سے منسلک ہوا, تو کافی عرصہ میری خواہش رہی کہ میں 2 سال جرنلزم کرتا رہا, لیکن مجھے ممبرشپ کی خواہش تھی کہ پنڈی پریس کلب کی ممبرشپ ملے. تو حاجی نواز رضا صاحب نے شفقت فرمائی, انہوں نے کہا پہلے آپ کام کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, 96 میں راولپنڈی پریس کلب کا ممبر بنا. تو پھر اس دن سے آج تک میں شعبہ صحافت کے ساتھ منسلک ہوں, اور میرے محسن ہیں لیاقت بلوچ صاحب. میرا ایک ایشو تھا لاہور میں, منصورہ میں, انہوں نے وال کرایا. تو ایوب ناصر صاحب میرے ایک ہیرو ہیں, میں ان کی تحریروں کو پڑھتا ہوں, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ہمارے جو بزرگ ہیں ہم انہی کے لائن آف ایکشن پہ زندگی گزارتے ہیں. اور بصیرت مسلمان میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں, اس پہ مجھے فخر ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور ان کی امتی ہونے کا مجھے بڑا فائدہ ہے کہ میری کافی زندگی میں آسانیاں ہیں. تو میری ان بزرگوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں, آپ کے لیے بھی, اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. تو آپ میرے محسن ہیں, آپ ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوں, اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. شکریہ. قائد صحافت حاجی نواز رضا صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں. انہوں نے اپنی روایات کو زندہ رکھتی ہوئی ہے ایسے تقریبات کا اہتمام کیا ہوا ہے. آغا شورش کشمیری علیہ رحمہ جیسی شخصیات پہ بولنا بڑا مشکل کام ہے. آگے بڑھتے تھوڑا سا
یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر اتنے عظیم العالی ہیں. ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. آج کے اس حال میں بلوچ صاحب اور حاجی صاحب اور جو دوسرے ہمارے اکابر بیٹھے ہیں، ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم آپ کی زبانی سے آغا شورش کشمیری علیہ رحمہ کے بارے میں تفصیل سے سنیں. ان کی زندگی تو جو آپ نے دیکھا وہ ہم آپ کی زبانی سے سننا چاہیں گے. میں اپنا وقت بالخصوص بلوچ صاحب کے لیے وقت کر رہا ہوں. میں شکر گزار ہوں حافظ لیاقت بلوچ صاحب کا، حاجی نواز رضا صاحب اور دوسرے تمام معزز مہمانوں کا کہ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. اور میں بدقسمتی سے میں پہلے بھی لیاقت بلوچ صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جیسے لائبریری میں بکس لگی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ بکس لگی ہیں لیکن پڑھنے کا شوق بہت کم، اور ایک انوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ اچھا جی ایک انوائرمنٹ ہو تو لوگ آئیں اور کتابیں پڑھیں اور کچھ اس میں سے حاصل کریں. اب آغا شورش کاشمیری صاحب کا جو نام ہے بہت بڑا نام ہے. آج ان کی برسی پہ یہ تعزیتی ریفرنس ہے اور ہم یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھولتے جا رہے ہیں. ابھی ہمیں سوشل میڈیا ہے، وہ اگر کوئی اس میں گانا لگتا ہے تو وہ ہمیں بہت یاد رہتا ہے، بہت وہ وائرل ہوتا ہے، لیکن جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ان کے لیے ہم چند لوگ بیٹھے. ہم انعقاد کرتے رہتے ہیں. شورش کشمیری، شورش کچھ انسانوں کی جو نام ہوتے ہیں ان کی شخصیت پر ان کو بڑا اثر ہوتا ہے. تو شورش کے معنی میں نے پڑھے ہیں کہ بغاوت یا کرنا، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا. تو آغا شورش کشمیری اپنے یعنی کہ حق گوئی بے باکی میں بہت معروف تھے. وہ اس حوالے سے بھی میری جو ہے نا اس فیلڈ میں مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو آغا شورش کشمیری کے حوالے سے جو مجھے کوئی ان کے پائے کا کوئی صافی ابھی تک نظر نہیں آیا کہ جس کو ہم فالو کرتے. اور یہ واقعی رانا صاحب نے جس طرح بات کی کہ ایسے لوگ اب کتابوں میں ملتے ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ جس طرح ان کا اخبار تھا چٹان، وہ چٹان کی طرح ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے صحافی تھے، خطیب بھی تھے. اور نو ڈاؤٹ کہ میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جو ان کی زندگی، ان کے جو کام ہے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزل کو آسان فرمائے. یا اللہ جن پاک روحوں کے بارے میں ہم نے گفتگو سنی، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیں اور ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں. یا اللہ ہمیں دینی غیرت بھی نصیب فرما دیں اور شورش جیسی جرأت شجاعت بھی ہم سب کو نصیب فرما دیں. اور وطن عزیز پاکستان یا اللہ اس کو استحکام نصیب فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.